بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اگرچہ ظاہری طور پر 1947 میں ہم نے آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن ابھی تک ہم مغربی طاقتوں کے جو ہے وہ فکری غلام چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے ہر چیز، ہر نظام جو ہے وہ مغربی طاقتوں کے زیر اثر چلا آ رہا ہے۔ ہم وہی خبر دیں گے جو مغربی طاقتیں دیں گی۔ جس چیز کو برا مغربی طاقتیں کہیں گی، ہم بھی اسی چیز کو برا کہیں گے۔ جس چیز کو اچھا مغربی طاقتیں کہیں گی، ہم بھی اسی چیز کو اچھا کہیں گے۔ یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہم ملک جو ہے وہ انہی کے زیر اثر لے کے چل رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم بظاہر مسلمان کہلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم نے جو ہے وہ نہ تو اللہ اور نہ ہی اس کے رسول کی کسی بات کو فالو کرنا ہوتا ہے، بلکہ ہمارے لیے جو حتمی بات ہے، جو حتمی فیصلہ ہے، وہ مغربی طاقتوں کا ہی چلتا ہے۔ تو اسی پیرائے میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر مہسا امینی کی جو موت واقع ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ پولیس اس کو فحش لباس پہننے پہ، برا لباس پہننے پہ اس کو پکڑتی ہے، اور پکڑنے کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی اس کو لے کے جانے لگتے ہیں گاڑی میں، تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہارٹ کی پیشنٹ تھی اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ لیکن مغربی طاقتوں نے جو ہے وہ اس کو ایک ایشو بنایا، اور اس میں جو ہے وہ اختلافات کافی جو ہے وہ سامنے آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ احتجاج جو تھا وہ پورے ملک میں پھیل گیا۔ پھر بہت سارے اور عناصر جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے اور اس اسلامی مملکت کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ یقینی بات ہے کہ جب سے ایران وجود میں آیا ہے، پوری مغربی طاقتیں اور وہابی طاقتیں جو ہیں خصوصاً، ان کا جو مقصد ہے وہ ایران کی مخالفت اور ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بھی نقصان، چاہے وہ اندرونی طور پر ہو یا بیرونی طور پر، کوئی بھی نقصان پہنچانا ہے۔ یہ سارے معاملات ایک طرف چل رہے ہیں، تو دوسری طرف پچھلے ایک مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا مغربی میڈیا جو ہے وہ، چاہے BBC ہو، CNN ہو، فاکس نیوز ہو، یا فرانس 4 ہو، یا کوئی بھی مغربی میڈیا ہو، یہ سارا مغربی میڈیا جو ہے یہ لگا ہوا ہے ایران کے اوپر کہ جی ایران کے اندر یہ ہو گیا، ایران کے اندر یہ حالات ہیں۔ بڑے حالات بڑھا چڑھا کے دنیا کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ڈھنڈورا بھی پیٹا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ فرانس جیسا ترقی یافتہ ملک جو ہے اس کے حالات کیا ہیں۔ پچھلے ایک مہینے سے جو ہے فرانس کے اندر احتجاجی مظاہرے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ احتجاجی مظاہرے دو قسم کے لوگوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو احتجاجی مظاہرے فرانس کی جو حزب اختلاف ہے، مخالف پارٹی ہے، سیاسی پارٹی، اس کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نیٹو کے اندر سے ہماری جو ممبرشپ ہے اس کو ختم کیا جائے، اور نیٹو کے ذریعے سے جو اسلحہ دیا جا رہا ہے یوکرین کو، اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت جو ہے حالات جو یوکرین اور رشیا کے اندر حالات بن چکے ہیں، رشیا نے جس طرح سے حملہ کیا یوکرین کے اوپر، اور یوکرین جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ حالانکہ حالات جو ہے اس کے کچھ مختلف ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو کے اندر تذکرہ کیا تھا کہ یوکرین دراصل جو ہے، نیٹو ممالک جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یوکرین میں ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنا جو ہے فوجی اڈا بنا لیں، اور رشیا جو ہے اس کے اوپر تیار نہیں ہے۔ اب رشیا نے یہ کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں یوکرین پہ حملہ کرنے کے لیے، اور آپ میں سے کوئی بھی اگر آنا چاہے تو آ جائے، اس جنگ کے اندر آ جائے۔ اور وہ یقیناً اس نے سب کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ رشیا جو ہے پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ سیریا کے اندر ہو، چاہے وہ عراق کے اندر ہو، چاہے وہ کسی اور ملک کے اندر ہو، کسی بھی ملک کو جو ہے وہ آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے رشیا۔ یہ رشیا کی پاور ہے باہر کے۔ تو یہ فرانس کے اندر یہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں کہ نیٹو سے جو ہے وہ اس کو نکالا جائے۔ کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ امریکہ کے انڈر ہو کے چلنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ احساس کر رہے ہیں، حالانکہ ایک مغربی طاقت ہے، وہ ان کا عیسائی مذہب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو جو ہے امریکہ کے تحت جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے، کہ امریکہ نے ایک آرگنائزیشن بنائی، نیٹو آرگنائزیشن، اور اس کے تحت جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ملک جو ہے وہ یوکرین کو اسلحہ
جو ہے فراہم کرے گا، اس کی اسلحے کی سپلائی جو ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ اور جو لیڈر ہیں حزب اختلاف کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہماری پارٹی مطلب برسر اقتدار آ جاتی ہے تو ہم جو ہے نیٹو کی ممبرشپ اپنی جو ہے وہ ختم کر دیں گے، ہمارا نیٹو سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک طرف تو یہ احتجاج کرنے والے ہیں، دوسری طرف احتجاج کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ہے نا پیٹرولیم مصنوعات جو ہے ان کی فیکٹریز میں جو ہے وہ کام کرنے والے ورکرز ہیں۔ یہ ورکرز، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی روز بروز قیمتیں آپ بڑھائے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے کسی طرح کا، ہماری جو مطلب زندگی کا جو معیار ہے وہ دن بدن جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے۔ یا تو جو ہے وہ قیمتوں میں کمی کی جائے اور یا پھر ہماری تنخواہوں میں جو ہے وہ 50% یا ابو 50% جو ہے وہ اضافہ کیا جائے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایک بڑی چیز ہے مغربی قوم کے اندر جو پائی جاتی ہے کہ اگر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو مغربی قومیں جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، اور مغرب جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ ایک مسئلے کے اوپر جو ہے وہ بولتی ہے۔ ہمارے ہاں شاید اس طرح کی انوائرمنٹ جو ہے وہ ابھی نہیں بن پائی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز تک محدود کر لیا ہے، وہاں کوئی پولیٹیکل پارٹیز تک محدود نہیں ہوتا، وہاں عوام جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے شک ایک طرف نیٹو کے خلاف جو ہے وہ حزب اختلاف کی پارٹی احتجاج کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایک الگ سے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو مہنگائی کے خلاف وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے، جن کا کام جو ہے آئل گیس کی جو مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے کہ اس اضافے کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور یا پھر ہماری جو تنخواہیں ہیں ان تنخواہوں کو بھی بڑھایا جائے۔ صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے اس وقت حالات بن چکے ہیں فرانس کے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نہ تو ہمارا میڈیا، پاکستان کا میڈیا جو نیشنل میڈیا ہے، اس میں بڑے بڑے نیوز گروپس جو ہے وہ موجود ہیں، نہ تو وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے اس ٹاپک کے اوپر، اور نہ ہی جو ہے وہ مغربی میڈیا، چاہے وہ BBC ہو، CNN ہو، یا فاکس نیوز ہو، یا دوسرے بہت سارے ABC نیوز ہے، یا بہت سارے اور نیوز چینلز ہیں، ان میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ حقائق اور اس طرح کی کوریج جو ہے وہ نہیں دی جس طرح سے ایران کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ کوریج دی ہے۔ لیکن ایک سوال جو ہے وہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ چلے امریکہ کی بات سمجھ آتی ہے، برطانیہ کی بات BBC کی سمجھ آتی ہے، جو ہے فاکس نیوز کی یا باقی جو نیوز چینلز ہیں ان کی باتیں سمجھ آتی ہیں، لیکن یہ جو ہمارے نیوز چینلز ہیں، ہم تو اسلامی ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں آیا ان کے اندر کچھ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے ہم انہی باتوں کو کیوں دہرا رہے ہوتے ہیں کہ جو باتیں امریکہ کر رہا ہوتا ہے یا برطانیہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہماری ایک اپنی آواز ہو، ہم جو ہے وہ اپنے اسلامی ممالک کے لیے جو ہے وہ حقائق کی بنیاد پر رپورٹنگ کریں، جو خبریں ہیں ہم وہ حقائق کی بنیاد پر پہنچائیں۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں ضروری ہے کہ BBC جو خبر دے گا ہم نے وہی خبر دینی ہے، CNN جو خبر دے گا ہم وہی دیں گے، فاکس نیوز جو خبر دے گا ہم وہی دیں گے، ABC جو خبر دے گا ہم وہی دیں گے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ مطلب جو ہے کیا کب ہمارا ضمیر جاگے گا؟ کب ہم سوچنا شروع کریں گے؟ ہمارے نیوز چینلز کب سوچنا شروع کریں گے؟ کیا حرام کا لقمہ کھانا ضروری ہے؟ کیا تھوڑا کھا کے حلال کا لقمہ کھایا نہیں جا سکتا؟ اس میں کوئی مسئلہ ہے، اس میں کوئی پریشانی ہے؟ یہ جو بڑے بڑے نیوز چینلز کے مالکان ہیں، کیا اگر وہ تھوڑا کھا لیں اور حلال کا لقمہ کھا لیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ یقیناً یہ لوگ جو ہے یہ آخرت میں اس کا عذاب بھگتیں گے۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو مسلمان کہا جائے، کہ جو ہے اندھی تقلید کرتے ہیں مغرب کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مغربی جو میڈیا ہے وہ اسلام کا مخالف ہے اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے، ہر اسلامی ملک کے مسئلے کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، اسلام کے خلاف جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، اور غیر اسلامی ممالک جو ہے ان کی جو ہے اور غیر اسلامی ممالک کی مخالفت میں جتنی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ سامنے لے کے آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے نیوز چینلز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ ہم سب جو ہے وہ ایک کولیکٹیو کوشش کریں گے، ہر بندہ جو ہے وہ اس حوالے سے کوشش کرے گا کہ ایسے نیوز چینلز تک ایک جو ہے وہ ان کی مذمت میں ایک جو ہے وہ کمنٹ کم از کم ضرور کیا جائے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ مسلمانوں کا میڈیا کہا جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔